تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ہود آیات 25 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ عاد کے بعد عرب کی قدیم اقوام میں سمود نے اپنی تمدنی و تعمیری ترقیوں کے اعتبار سے بڑی شہرت حاصل کی۔ اعراف 74 کے تحت ان کی تعمیری ترقیوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جو ان کے اپنے ہی بھائی بندے تھے، تاکہ قومی اجنبیت کسی وحشت و بیگانگی کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے توحید کی دعوت کے ساتھ اپنی قوم کو اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس کی تعمیر و ترقی میں لگا دیا۔ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ استعمرہ فی المکان کے معنی ہیں اس کو اس کی اصلاح و تعمیر میں لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو تعمیر و تمدن میں جو ترقی نصیب ہوئی ہے تو یہ بھی خدا ہی کا عطیہ ہے۔ اسی کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کی بدولت تم یہ کارنامے انجام دینے کے قابل ہوئے، تو ان کارناموں پر مغرور ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے والے نہ بنو، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور صدق دل سے اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کرنے والا بھی۔ یعنی اس کو پانے کے لیے یہ کام ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اسی کی طرف توجہ کرو۔ تمہارے ان شفعاء و شرکاء کی مطلق ضرورت نہیں ہے جن کو تم اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے شرط لازم ٹھہراتے ہو۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ مرجون سے مراد وہ شخص ہے جس کی اٹھان ایسی اچھی رہی ہو کہ وہ قوم و قبیلہ کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بن جائے اور لوگ مستقبل میں اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے لگیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ نخل فطرت کے بہترین ثمر تھے، اس وجہ سے منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے بھی وہ اپنی پوری قوم میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور اپنی پاکیزہ اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے نہایت ممتاز ہوئے ہیں۔ ان کے اس وصف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ سامنے آتے تو لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات پر غور کرتے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی قوموں کا معاملہ بالعموم اس کے برعکس رہا ہے۔ جس شخص کو وہ زندگی بھر صادق اور امین مانتے رہے، جو ہی اس نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اس کو کذاب اور مفتری کہنے لگے اور اس کی جان کے در پے ہو گئے۔ صرف تھوڑے لوگ ایسے نکلے جنہوں نے معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق پائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی پہلے ان سے بڑا حسن ظن تھا، لیکن جب وہ نبی کی حیثیت سے سامنے آئے، توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا تو ان کا سارا حسن ظن غائب ہو گیا۔ وہ بولے کہ ہم تو تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ تم سے باپ دادا کا نام روشن اور دین آبائی کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوگا، لیکن تم اچھے نکلے کہ ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روکنے اٹھ کھڑے ہوئے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے۔ بھائی، سچی بات تو یہ ہے کہ اس دعوت کے سبب جو تم ہمیں دے رہے ہو ہم سخت شک اور الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ اتنہانا ان نعبدا میں ان محذوف ہو گیا، اصل میں ان نعبدا ہے۔ مما تدعوننا الیہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت توحید مراد ہے۔ شک کے قریب مریب کی صفت سے مضمون میں یہ اضافہ ہو گیا کہ تمہاری اس دعوت سے ہماری امیدوں کو بڑا دھکا لگا ہے۔ ہم کیا توقعات لیے بیٹھے تھے اور تم کیا فتنہ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ بینہ اور رحمہ
پر آیت 17 اور آیت 28 کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو جو دعوت دے رہا ہوں وہ میری فطرت کی آواز بھی ہے اور مزید برآں وحی الہی کی تعلیم بھی جو مجھے براہ راست حاصل ہوئی۔ تو اب اگر میں اس راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کروں تو مجھے خدا کی پکڑ سے بچانے والا کون ہے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، یعنی اگر میں یہ راہ چھوڑ کر تمہاری وہ توقعات پوری کرنے میں لگ جاؤں تو تم میری بدبختی اور نامرادی ہی میں اضافہ کرو گے، خدا کے مقابل میں میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکذوب۔ عینیہ یہی مضمون کم و بیش انہی الفاظ میں اعراف آیت 73 میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے اس کے تمام اہم اجزاء کی بھی تشریح کی ہے اور ناقہ کی نشانی کے ظہور کا موقع و محل اور اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ امر سے مراد وہ عذاب ہے جو سمود پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا۔ اس عذاب کو لفظ امر سے تعبیر کرنے میں یہ بلاغت ہے کہ جو ہی حکم صادر ہوا معاً عذاب آدھم کا، گویا امر ہی کے اندر عذاب مضمر تھا۔ نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، یعنی ہم نے اپنے خاص فضل سے صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی، ورنہ یہ آفت ایسی بے پناہ اور ہماگیر تھی کہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی اور چیز اس سے نجات دلانے والی نہیں بن سکتی تھی۔ وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ، یعنی وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ، جس طرح اوپر آیت 58 میں ہے وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وہاں فعل کو ظاہر کر دیا گیا ہے، یہاں قرینہ کی موجودگی کے سبب سے حذف کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کو کسی معمولی آفت سے نجات بخشی، بلکہ اس دن کی رسوائی سے نجات بخشی جس کی رسوائی معروف خواص و عوام ہے۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ رسول کی تکذیب کے نتیجے میں جب کسی قوم پر عذاب آیا ہے تو وہ کامل تذکیر و تبلیغ اور کامل اتمام حجت کے بعد ان لوگوں پر آیا ہے جو اپنے غرور کے سبب سے کسی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا نمایاں پہلو بھی یہی رہا ہے کہ اس نے ان کو صرف پامال ہی نہیں کیا بلکہ آخری درجہ میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیام تسکین و تسلی ہے کہ قوت اور عزت کا اصل مالک تو تیرا رب ہی ہے۔ اگر اس میں کسی کو کوئی حصہ نصیب ہوتا تو اسی کی عنایت سے نصیب ہوتا ہے، تو تم مطمئن رہو جس طرح اس نے صالح علیہ السلام کے دشمنوں کو ذلیل و پامال کر کے رکھ دیا، اسی طرح تمہارے دشمنوں کو بھی ایک دن رسوا کر دے گا اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں بن سکے گا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ صیحہ کے معنی ڈانٹ کے ہیں، اس سے مراد وہ عذاب ہے جو قوم سمود پر آیا، چونکہ لحاظ لفظ کا نہیں بلکہ مفہوم کا ہوا، اس وجہ سے فعل اس کے لیے مذکر استعمال ہوا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے سرما کی باد سرسر اور کڑک دمک اولے اور زلزلے کا عذاب بھیجا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے اور اس طرح بے نام و نشان ہوئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، یہ اظہار نفرت اور لعنت کا جملہ ہے، اس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اب آگے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت آ رہی ہے۔ یہ آیت اس سرگزشت کی تمہید کے طور پر یہاں وارد ہوئی ہے۔
اس لیے کہ جو فرشتے قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے تھے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے اور پوتے کی بشارت بھی لے کر آئے تھے۔ رسل سے مراد یہاں وہی فرشتے ہیں۔ بشرا سے مراد جیسا کہ آگے آیت 71 میں تصریح ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ہے۔ قالوا سلامن قال سلامن، یعنی انہوں نے صالح اور شائستہ لوگوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور چونکہ وہ انسانی بھیس میں تھے اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کی میزبانی کی فکر میں لگ گئے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، اور زیادہ دیر نہیں گزری کہ انہوں نے ان کے آگے بھنا ہوا بچھڑا پیش کر دیا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی اور مسافر نوازی کا اندازہ ہوتا ہے کہ چند آدمی دروازے پر آئے جن سے دیدہ شنید کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بلا تاخیر ان کے لیے گلے سے بچھڑا ذبح کر دیتے ہیں اور اس کا بھنا ہوا گوشت ان کے آگے پیش کرتے ہیں۔ اجل کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلم بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا گیا ہو، بلکہ زبان کا یہ معروف اسلوب ہے کہ کبھی کل بول کر اس سے مراد جزو لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے انہوں نے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ بدویانہ دور زندگی میں یہ ضیافت نہایت فیاضانہ تھی کہ 3 آدمیوں کی میزبانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے کا ایک بچھڑا ذبح کرا دیا۔ ان کی اس فیاضی کو نمایاں کرنے کے لیے گوشت کے بجائے بچھڑے کا ذکر فرمایا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ قرب و جوار کے کسی علاقے کے چند شریف اور صالح آدمی ہیں، لیکن ان کی اتنی محنت اور اتنے ذوق و شوق سے تیار کی ہوئی ضیافت کی طرف جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو قدرتاً انہوں نے کچھ بیگانگی محسوس کی اور دل ہی دل میں کچھ ڈرے کہ یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے ان کی ضیافت قبول نہیں کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ان کو آدمی سمجھا اور وہ فرشتے ہوں، اور اگر یہ فرشتے ہیں تو لازماً یہ کسی بڑی مہم پر نکلے ہوں گے، اس لیے کہ فرشتوں کا ظہور کسی بڑی مہم ہی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس موقع پر ان کے ذہن میں قدرتی طور پر قوم لوط کا بھی خیال آیا ہوگا، جو پاس ہی حضرت لوط علیہ السلام کی جد و جہد کے علی الرغم اپنے طغیان کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جس کے بعد لازماً خدا کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ فرشتوں نے یہ محسوس کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشویش میں پڑ گئے ہیں، ان کو تسلی دی کہ آپ کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ہم تو قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر انہوں نے ان کو بیٹے کی بشارت سنائی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ سرگزشت کا آغاز جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ سے ہوا ہے، لیکن مہمانوں کو دیکھتے ہی معاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خاطر مدارت کے اہتمام میں لگ گئے۔ اس وجہ سے بشارت کے سننے کی نوبت اب آئی، اور اس وقت ان پر یہ انکشاف ہوا کہ جن کو وہ آدمی سمجھتے تھے وہ آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ جس وقت فرشتوں نے بشارت سنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بھی دروازے سے لگی کھڑی تھیں۔ فضحکت یعنی یہ بشارت سن کر وہ ہنسی۔ یہ ہنسی حیرت، تعجب اور مسرت کے گوناگوں جذبات کا مظہر تھی۔ اس تعجب کا اظہار انہوں نے جن لفظوں میں فرمایا اس کا حوالہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اس مسرت آمیز اظہار حیرت پر مزید جوش میں آ گئی، چنانچہ ان کو براہ راست مخاطب کر کے صرف بیٹے ہی کی نہیں بلکہ تعین نام کے ساتھ بیٹے اور اس کے آگے پوتے کی بھی بشارت دے دی گئی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔
फबशरनाहा में इनायत ख़ास और तकमील मुसर्रत के जो गून अगूं पहलू मलहूज़ हैं वो मोहताज बयान नहीं हैं, और बेटे के साथ पोते की बशारत ने गोया ये इत्मीनान भी दिला दिया कि बेटा ज़िंदा रहेगा, अच्छी उम्र पाएगा और उसकी सुल्ब से नामवर पोता भी पैदा होगा। कालत या वैलता इलल आया, ये हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के ताज्जुब का इजहार है, जिसकी तरफ ऊपर फदाहिकत के लफ्ज़ से इशारा फरमाया है। वो खालिस निस्वानी अंदाज में बोलीं, हाय शामत, क्या अब मैं बच्चा जनूंगी जबकि बुढ़िया बांझ हो चुकी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं। ये तो नहायत ही अजीब बात होगी। बज़ाहिर ये फ़िक्रा इजहार ताज्जुब का है, लेकिन इसके लफ्ज़ के अंदर से जो बातनी खुशी झलक रही है वो मोहताज वजाहत नहीं है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के इजहार ताज्जुब का एक ख़ास पहलू यह है कि इस बशारत के ज़ुहूर की राह में जो ज़ाहिरी रुकावटें हैं उनका ज़िक्र करके ये इत्मीनान हासिल कर लें कि उनके बावजूद ये पूरी हो के रहेंगी। क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। अताजबीना के लफ्ज़ से साफ वाज़ेह है कि फ़रिश्तों ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की हंसी और उनके फ़िक्रे को इसके बिल्कुल सही यानी इजहार ताज्जुब के मफ़हूम में लिया, और नहायत अदब और एहतराम के अंदाज में उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की तवज्जो दिलाई कि ए अहले बैत नबी, खुदा के किसी काम और उसके किसी इरादे पर ताज्जुब की कहाँ गुंजाइश है। फिर आप पर तो उसके ख़ास अफ़ज़ाल और उसकी ख़ास रहमतें और बरकतें हैं। वो बड़ा ही सज़ावार हम्द और बड़ा ही बुज़ुर्ग बरतर है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत में अलैकुम ज़मीर मुज़क्कर जमा का इस्तेमाल अरबी ज़बान के शाइस्ता अंदाज़े ख़िताब की मिसाल है। औरतों के इस अंदाज़े ख़िताब में पर्दादारी और एहतराम की जो शान है वो मोहताज इजहार नहीं। कुरान मजीद और कलाम अरब में इसकी नहायत वाज़े और लतीफ़ मिसालें मौजूद हैं। सूरह अहज़ाब में है, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलुल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे दूर करे नाकपाकी को ए अहले बैतुन नबी, और तुमको पाक करे अच्छी तरह। इमराउल कैस का एक शेर भी काबिल ज़िक्र है, फ़लौ काना अहलुद्दार फ़ीहा का अहिदना वजदतु मक़ीलन इंदहुम व मुअर्रसा फ़लम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रौउ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फ़ी कौमे लूत। युजादिलुना यानी सारा युजादिलुना मुदारे से पहले फ़ेल नाकिस के हज़फ कर देने की मुतअद्दिद मिसालें पीछे गुज़र चुकी हैं। आयत 38 में वयस्नउल फुल्क भी इसी उसलूब पर है। लफ्ज़ मुजादला यहाँ मुजादला हसन के मफ़हूम में है, यानी हुस्न अदब और मोहब्बत और एतमाद के साथ किसी से अपनी बात बाइसरार मनवाने की कोशिश करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब तक फ़रिश्तों का असल मंसूबा वाज़े नहीं हुआ था उस वक्त तक तो वो मुतरद्दिद और फ़िक्रमंद रहे, लेकिन जब उनको बेटे की बशारत मिल गई और ख़ुद अपने बाब में इत्मीनान हो गया तो उन्हें कौमे लूत की फ़िक्र हुई और वो उनके बाब में अल्लाह ताला से सिफारिश में लग गए और अपनी बात मनवाने के लिए सारे जतन कर डाले। हम तो रात से इस जुला की तफसील नकल करते हैं ताकि कुछ अंदाज़ा हो सके कि किस नौइयत का मुजादला अल्लाह ताला की निगाहों में पसंदीदा है। पर अब्राहम खुदावंद के हुजूर खड़ा हुआ। तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद इस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे भी हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों को भी उनकी खातिर जो उसमें हों उस मकाम को भी ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बईद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बईद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सुदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिलेंगे तो मैं उनकी खातिर इस मकाम को छोड़ दूंगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया, कहा कि देखिए,
میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں۔ شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں۔ کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کر دے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا کہ میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ پیدائش باب 18 آیات 23 تا 32۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ یہ مجادلہ اپنے اندر محبت، اعتماد، ناز اور درد مندی و ہمدردی کے جو پہلو سمیٹے ہوئے ہے، زبان قلم ان کی تعبیر و تشریح سے قاصر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحسین فرمائی۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اواہ آہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا لغوی مفہوم ہے کثرت سے آہ کرنے والا، یعنی نہایت دردمند، نہایت غمخوار اور صاحب سوز دل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط جیسی ناہنجار قوم کی سفارش میں اس طرح اپنے دل کو نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں تو ان کے حلم اور ان کی دردمندی میں کیا شک کی گنجائش رہی، اور کمال انابت کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اب قوم لوط کا پیمانہ لبریز ہے، لیکن وہ برابر دعا اور التجائیں کرنے میں سرگرم ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہمدردی اور دردمندی اور اس آہ اور التجا کی تو تعریف فرمائی، لیکن ساتھ ہی آگاہ بھی فرما دیا کہ اب دعا اور سفارش کا وقت گزر چکا ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا حکم یعنی حکم عذاب آ چکا ہے، اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب اب کے آ کے رہے گا۔ عذاب غیر مردود سے ایک تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عذاب کوئی تنبیہی نوعیت کا نہیں ہے کہ محض تنبیہ کر کے گزر جائے، بلکہ فیصلہ کن عذاب ہے جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ دوسرے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ عذاب کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکے گا، اس لیے کہ حکم الہی کے مقابلے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت پہنچانے اور قوم لوط کے انجام سے باخبر کرنے کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چند خوبرو نوجوان دروازے پر ہیں تو وہ سخت منقبض اور دل تنگ ہوئے۔ دل میں کہا کہ آج کا دن تو بڑا کٹھن دن ہوگا۔ اس انقباض اور پریشانی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب قوم کی قوم اس فساد اخلاق میں مبتلا ہو جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی، تو ایسے خوش شکل نوواردوں کا دروازے پر آنا گویا شہر کے سارے غنڈوں کو دعوت دینے کے ہم معنی تھا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ۔ چنانچہ ان کا اندیشہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ جب اوباشوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر چند خوبرو لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ جھپٹتے ہوئے پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے تیور دیکھے تو فرمایا، یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی۔ یہ پیشکش نہیں بلکہ اپنی قوم کے ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے گویا حضرت لوط علیہ السلام کی آخری تنبیہ یا فریاد تھی کہ وہ سوچیں کہ ایک اللہ کا بندہ یہ ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت کے معاملے میں اتنا
حساس ہے کہ اس کے لیے اپنے عزیز سے عزیز شے کو قربان کرنے پر تیار ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اندھے ہو کر اس کے مہمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کا خوف بھی یاد دلایا، اور آخر میں الیس منکم رجل رشید کہہ کر گویا پوری طرح ان پر حجت تمام کر دی، اس لیے کہ کسی کے اندر اگر رائے برابر بھی حق کی حمیت و حمایت کا کوئی احساس ہوتا تو اس فکرے کے بعد تو اس کو ضرور حرکت میں آ جانا تھا، لیکن جب اس کے بعد بھی کوئی ضمیر بیدار نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کسی کے اندر حص انسانیت و شرافت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ وہ جواب میں بولے کہ زیادہ بات کو بڑھانے اور الجھانے سے کیا فائدہ؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تمہاری لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ تم سے مخفی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ ہماری اس خواہش میں مزاحم کیوں ہوتے ہو؟ ہم جو کچھ چاہتے ہیں کر لینے دو۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ فقرہ انتہائی اضطراب اور گنڈوں کے رویے سے آخری درجے میں مایوس ہو جانے کے بعد نکلا۔ فرمایا کہ کاش میرے پاس یا تو خود اپنی اتنی قوت و جمعیت ہوتی کہ میں تم سے نپٹ سکتا، یا کوئی ایسا صاحب جمعیت اور با اثر شخص ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے سکتا اور وہ مجھے تمہاری چیرہ دستیوں سے بچا سکتا۔ یہ آخری فقرہ بھی حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عرب میں کسی مصیبت زدہ اور مظلوم کو پناہ دینا جب کہ وہ طالب پناہ ہو بڑے شرف کی بات سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح کسی طالب پناہ کو پناہ نہ دینا انتہائی رذالت کی دلیل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ فقرہ فرمایا کر گویا آخری حجت بھی تمام کر دی۔ اس حجت کے تمام ہو جانے کے بعد فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور بولے، قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ بولے، اے لوط تم پریشان نہ ہو، ہم چھوکرے نہیں ہیں جیسا کہ یہ شیاطین سمجھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، یہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یوں کرو کہ راتوں رات اس بستی سے اپنے اہل و عیال سمیت نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں، تمہاری بیوی تمہارے اہل سے مستثنیٰ ہے، اس پر بھی وہی آفت آنی ہے جو پوری قوم کے لیے مقدر ہو چکی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے وقت موعود صبح کا وقت ہے۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان پر ایسی تند آندھی بھیجی کہ اس نے ان کے مکانوں کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سجیل سنگ گل کا معرب ہے، یعنی ہم نے ان کی بستی پر خوب سنگ گل کی تہ بتہ بارش کر دی۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہ تیرے رب کے پاس نشان لگائے ہوئے، یعنی خدا کے علم اور اس کی قدرت میں پہلے سے مقدر شدہ تھے۔ گویا ان کے چٹے لگا کر پہلے سے ان پر نشان لگا دیا گیا تھا کہ یہ چٹے قوم لوط کی بستی پر برسانے کے لیے ہیں۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ سنگ گل کے چٹے ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہ تھے کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر لانے میں کچھ وقت لگتا، بلکہ وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ہی سے ہماری بھیجی ہوئی باد تند نے اٹھایا اور ان کے سروں پر برسا دیا۔ اس ٹکڑے کی تاویل میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ ہیا کا مرجع لوط علیہ السلام کی بستی کو سمجھا جائے اور ظالمین سے قریش مراد لیے جائیں۔ مطلب یہ کہ لوط علیہ السلام کی بستی قریش سے کچھ دور بھی نہیں ہے، وہ اپنے سفر شام میں اسی بستی پر سے گزرتے ہیں۔ اگر دیدہ عبرت نگاہ رکھتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کریں۔
آگے آیت 89 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید۔ قوم لوط کے عذاب کے بارے میں مولانا فراہی کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبار انگیز ہوا بھیجی جو سخت ہو کر بالآخر حاسب کنکر پتھر برسانے والی تند آندھی بن گئی۔ اس سے اول تو ان کے اوپر کنکروں پتھروں کی بارش ہوئی، پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے ان کے مکانات بھی الٹ گئے۔ چنانچہ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے کنکر برسانے والی آندھیاں بھیجی۔ نیز فرمایا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پس ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور ان کے اوپر تہ بتہ سنگ گل کے پتھروں کی بارش کی، یعنی ایسی تند ہوائیں چلیں کہ ان کے مکانات اور چھتیں سب زمین کے برابر ہو گئیں اور اوپر سے کنکریوں اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا۔ تفسیر سورہ زاریات، فراہی رحمہ اللہ، فصل 15۔